خوف میں رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، اعمال صالحہ تو کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ میری نیکی یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور یہی مومن کی صفت ہونی چاہیے کہ مومن امید اور خوف کی زندگی گزارے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے رحیم اور کریم ہونے سے امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف بھی رکھے کہ کل اللہ کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنا، میرے اعمال یہ سارے کے سارے ضائع نہ ہو جائیں۔ تو ڈر اور خوف، امید اور خوف کے اندر جو ہے مومن کی زندگی اور مومن کے اعمال ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً آپ کے رب کا عذاب تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف ہو جایا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ اسے ڈرنا چھوڑ دیا جائے، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے، آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف فرما دیے گئے، لیکن ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی کے اندر پانی یا کھانا جب پکتا ہے، جب ابلتا ہے، ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے، جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس طرح ڈرتے، اور جب بھی کوئی تیز ہوا چلتے تھے، ابر آتا تھا تو فوراً اللہ کے سامنے رجوع ہوتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہوا کے اندر، اس ابر کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور آج ہم کس قدر بے خوف زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اسے ڈرا جائے، اس کا خوف رکھا جائے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لو، ذمہ داری لے لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان کی حفاظت جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک شرمگاہ کی حفاظت جو دو ٹانگوں کے درمیان۔ اگر اس کی حفاظت کی تم ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج زبان سے ہمارے کتنے گناہ ہوتے، ہم جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں، زبان سے ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے، یعنی اپنی بیوی او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں سے جو ان کی ملکیت میں۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا اس وقت باندیوں کا رواج تھا، لونڈیوں کا رواج تھا۔ اب اس زمانے میں باندیوں اور لونڈیوں کا رواج نہیں ہے، آپ اپنی جائز خواہشات اپنی منقوحہ نکاح شدہ بیوی سے پوری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مگر اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیاں جو ان کی ملکیت میں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، بس جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے آپ پر۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعہدہم، اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے، یعنی امانت رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز کسی نے امانت رکھی ہے اس کی حفاظت کی، وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں، منافق کی کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیوں کی یہ صفت ہونی چاہیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز کے آپ پابند ہیں، یہ جو باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے یہ ہمارے اندر پائی جانی چاہیے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک طریقے پر دیتے ہیں،
گواہی کی بات آئی سچی گواہی دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے باپ کے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو سچائی سے کام دینا، آپ کے عزیز و قریب رشتے دار کے خلاف کیوں نہ ہو، آپ کو سچائی کے ساتھ گواہی دینا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا، شروع میں آئی بات والذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ادا کرنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے آداب اور اس کے جو ہے مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھے، وضو بھی اچھی طریقے سے کریں، طہارت بھی اچھے طریقے سے لیں، کپڑے بھی اچھے، لباس بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اور ایک شان کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، ایک عظمت کے ساتھ اللہ کی عظمت کو لیے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور ہر طرح سے ہم ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہوں، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ہم پاک ہوں اور باطنی اعتبار سے بھی، اور جو ہے اس کا اہتمام اس معنی کر بھی کرنا چاہیے کہ سنت و نوافل کا بھی اہتمام ہو، اول وقت میں مسجد میں آنے کا اہتمام کریں، ایسا نہ ہو کہ نماز جماعت کھڑی ہو گئی تو بھاگ لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے، اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی، اب یہ امتحان ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رزلٹ کیا ملے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے، یہ ان کو زندگی ملے گی، یہ ان کو انعام ملے گا جو ایسی صفات کے اندر متصف ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے ان نمازیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی یہ صفات ہونی چاہیے، ہر مومن کے اندر یہ صفات پائی جانی چاہیے کہ ہم امانت کے اندر خیانت نہ کریں، ہم وعدہ خلافی نہ کریں، ہم گواہی سچی دیں، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے اور اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان صفتوں کے ساتھ متصف فرمائے، اور اگر ہمارے اندر اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہو تو اللہ اسے دور فرما کر اللہ رب العزت اس صفت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔